السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم أولئك الذين كفروا بلقاء الله
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا آپ کہہ دیں کیا ہم تمہیں خبر دیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ خیال کرتے ہیں وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو گئے۔ ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان عدل قائم نہیں کریں گے۔ صدق اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفوں کی بڑیائی ہے اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی بات ہے۔ انگنت اولاد اعداد و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے ہوئے حمد و ثنا اور درود و سلام محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بے گناہ اس کا احترام دلائے میری ماں بہنوں کے آج شعبان کی 11 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزل ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات جو شب برات کے نام سے مشہور ہے، پوری حقیقت کی ہے، اور اس رات کے اندر کی کچھ ہوا ہے جاتا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی اندر اس بات کا جاتا ہے۔ سامعین حضرات، یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصوم رمضان۔ سال کے 12 مہینے ان اندر رمضان المبارک کو علاوہ جو 11 مہینے ان 11 مہینہ کے پچھوں اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب کو پیارا مہینہ ہے وہ شعبان ہے، اور آقا علیہ السلام پسند کرتے کہ جس قدر بھی روزے رکھے جان اس مہینے اندر اچھے، بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہیں، ما رأيت
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، سال کے 2 مہینے جنہاں کے اندر لگاتار اللہ پاک نے پیارے نبی سے رکھے وہ ہیں تے شعبان اور رمضان۔ اماں جی فرماؤندیاں نے شعبان کا جب نظر آ جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت نہ روزے رکھتے کہ اسی سمجھ لے کہ پورا مہینہ ہی ہوتے اخیر تے جا کے چھڑ بھی دیتے۔ بعد اب ایسا بھی ہوتا ہے رمضان شعبان ختم ہوتے قریب آ جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہی نہیں، اسی یاد کرتے کہ ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے۔ آخر میں جا تین باتاں میں تہاڈے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک دیا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے، اینڈ پہ جا کے چھٹے، سارا مہینہ گزر گیا تو اخیر سے جا کے، اور پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف قدر صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی شعبان کے اندر کثرت نہ روزے کیوں رکھتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے جب شعبان کہا جاتا ہے، لوگ اس مہینے اندر اکثر عبادت الہی تو غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہینہ ہوئے ترفع فیہ، جس مہینے کے اندر اللہ کی طرف انسانوں کے اعمال جڑے نے وہ پیش کیتے جاتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ، میں پسند کرنا کہ یرفع عملی وأنا صائم، میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیتے جان تے میں روزے نہ یہ جڑیاں احادیث بیان کیتیاں نسائی، ابو داؤد، ترمذی، سلسلہ صحیحہ، ثقہ اور صحیح اسناد روایات یہ تے اس مہینے کے بارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مہینہ ہی قدر و منزلت پا رہا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوستو پوری اولاد آدم دی ہمدردی تے خیر خواہی کرتی کہ ہر وہ عمل جڑا اس بندہ خدا اللہ دے قریب کرتا ہے اور اللہ دی رحمت کا حقدار بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کوئی شاید چھپا کے لکا کے نہیں۔ ہن میرے دوستو اے احادیث کی روشنی اندر اور اپنے کرنے والے جڑے کرنے سی عمل یہ دے روشنی اندر اسی دیکھنا ہے آخر اسی شعبان کی 15ویں رات جو شب برات کیا جاتا ہے، جو کچھ اسی کرنے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے کیتا ہے، حکم دیتا ہے؟ کیا واقعی یہ دن شب برات ہے؟ یہ جائزہ اسی اللہ کے قرآن کے نبی کی حدیث جو ہے۔ ہن آؤ اس بات کی طرف کہ میرے بھائی ہر کلمہ گو اور مسلمان اگر شب برات والے دن
اور رات روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ ایک ہی منشا و مقصود ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا، جنت مل جائے اور جہنم کو بچ جاؤں، یہی مقصد ہے نا۔ ہوں میرے بھائی، جدو بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے کسی قسم کا بھی، وہ اپنے اس کام کرن کے آغاز تو پہلے یہ نتیجے کو سامنے رکھتا ہے کہ جڑا میں کام کرن لگا یہ نتیجہ بھی نہیں لے گا۔ اگر وہ آدمی نتیجہ سامنے نہیں رکھتا، وہ آدمی اپنے مشن اندر ناکام ہے۔ سادہ جی مثال دے کے سمجھانا، ایک طالب علم اتنا ذہین ہے، وہ ماں باپ بھی چاہتے ہیں، وہ آپ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جاؤں۔ ڈاکٹر بننے واسطے ضروری ہے کہ کسی میڈیکل کالج کا داخلہ لگے اور میڈیکل کی متعلقہ کتاباں کے نصاب پڑھے، مگر کرتا کی یہ میرے دوست لا یونیورسٹی داخلہ لے لیتا ہے، لا دیا کتاباں پڑھتا ہے، قانون دیا کتاباں پڑھتا ہے۔ ہوں لا اور قانون دیا کتاباں پڑھ کے یہ سمجھے میں ڈاکٹر بن جاواں گا، ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے دوستو، جس آدمی نے بھی جڑی منزل متعین کرنی ہے، پھر اس منزل تک پہنچن کا رستہ بھی وہ اختیار کرنا ہے جیڑا ان منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ اگر وہ رستہ غلط اختیار کرتا ہے، طریقہ کار غلط اختیار کرتا ہے، میرے بھائی وہ اپنی منزل تے پہنچ سکے گا۔ ہوں اسی طرح شب برات کی شب بیداری کرنے والے اور دن کا روزہ رکھنے والے اور صدقہ اور خیرات کرنے والے، یہ اپنی منزل مقرر کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، جہنم تو بچ جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہوں اس منزل سے پہنچنے واسطے میرے دوستو کیڑا رستہ ہے؟ اپنے کو کچھ نہیں کہاں گا، سیاستہ کی ہر حدیث کی کتاب اندر یہ روایت درج ہے۔ صاحب مشکات کتاب الاعتصام کی پہلی فصل اندر یہ روایت درج کرتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیو، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا کہ پہلی قرض پلے بن لو، میری ساری امت جنت جائے گی۔ گویا جنت میں جان واسطے امت محمدیہ بڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی الا من ابا، سوائے اس بد نصیب دے جنہیں میری نبوت و رسالت کا انکار کر دیتا۔ صحابہ حضرت نے آقا علیہ السلام، کیڑا وہ بد نصیب کلمہ پڑھنے والا، تاڑا امتی کہلان والا، پھر بھی تاری نبوت و رسالت کا انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا، جڑے میری تابعداری کر لئی وہ جنت جائے گا، وہ میرا امتی ہے۔ جنہیں میری نافرمانی کی تھی وہ میری امت تو نہیں تے انہیں میرا انکار کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس واسطے میرے بھائی عمل قبولیت کا درجہ ادو رکھے گا جدو میرے دوستو اے عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسے ہوئے طریقے
مطابق ہوئے، وہ عمل تھوڑا ہوئے، وہ عمل بہتا ہوئے، وہ قرآن پڑھنے والا ہوئے، نفل پڑھنے والا ہوئے، زکات دینے والا ہوئے، حج کرنے والا ہوئے، عمرہ کرنے والا ہوئے، جے نہیں اعتبار دے آؤ میں مسلم شریف کی حدیث سنا دیا، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے دوستوں مکہ مکرمہ چھڑ کے تے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے۔ اللہ مکے والیاں یہ گل پسند نہیں کہ مسلمان مدینہ طیبہ امن کی زندگی گزار انہاں بڑے حربے اختیار کیتے، بڑیاں لڑائیاں لڑیاں، بڑیاں جنگاں ہوئیاں، بالآخر سن 8 ہجری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے والیاں دی عہد شکنی تو بعد جڑا صلح نامہ حدیبیہ تے یہ وعدہ ہوا سی کہ مسلمان مکے والے تے مدینے دے مسلمان آپس سے لڑن گے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اور انہوں نے خلاف ورزی کی، وہ کی ہے وقت نہیں اجازت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کر دیتا کہ مکے والو اگر تسی عہد کا پاس نہیں کرنا تو پھر میرے تے تہاڈے درمیان لڑائی۔ اللہ نے سورہ توبہ کا نزول فرما دیتا براءۃ من اللہ و رسولہ، ہن اللہ دے رسول کی طرفوں یہ معاہدہ ختم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مکہ مکرمہ کی طرف میرے دوستو اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ اسی مکہ مکرمہ فتح کرنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی کے صحابہ نے روزہ رکھا ہے، ایک مقام آیا ہے، ایک مقام تے جا کے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالے ہے، عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیریا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، سلام پھیر کے تے اپنا چہرہ انور اپنے نمازیاں وال کر لیندے نے، دیکھتے نے ہر ساتھی کی ویکھیا کچھ لوگاں نے کپڑا تانیا ہوا ہے، سایہ کیتا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں بھی یہ سایہ کیوں کیتا ہے؟ جواب میں گیا آقا رمضان کا مہینہ سفر کر رہے ہیں، کچھ ساتھیاں نے روزہ رکھیا ہے تے انہاں دی روزے کی وجہ تو حالت خراب ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر انہاں دی حالت بگڑ گئی ہے سفر کی وجہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیندے نے پانی دا پیالہ لیا جائے، دعا بقدحٍ بماءٍ، پانی دا پیالہ پیش کر دیتا گیا، فرفع آقا اسلام اپنی قصبہ نامی اونٹنی دے بیٹھے ہوئے نے تے فرفع آپ علیہ السلام نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے، حتی نظر الناس، حتیٰ کہ لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام دے ہاتھ میں پڑیا پیالہ ویکھ لیا ہے۔ آقا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں تیرے رزق دے نال روزہ رکھیا تیری رضا واسطے، اللہ میں تیرے رزق دے نال تیرے حکم دا روزہ کھول رہا روزہ۔ سورج ڈبن چ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی ہے، روزہ کھول دیا۔ کچھ ساتھیاں خیال کیتا جتے اسی 12 گھنٹے 13-14 گھنٹے سبق کیتا، ادھے پونے گھنٹے کی کہڑی گل ہے، اسی سورج ڈبن تو بعد روزہ کھولنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، آقا اسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا اولئک العصاة، جنہاں نے تیرے آنکھیں لا کے روزہ نہیں کھولیا وہ میرے نافرمان۔ کیوں بھائی سوچو پہلی حدیث کی فرمایا تھی، فرمایا من جس بندے نے میرا انکار کیتا
نظر نہیں جائے گا. پوچھے گا کون انکار کرنے والا؟ فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا. تے آقا فرماتے ہیں اولئک العصاۃ، اے نافرمان نے جنہاں نے میرا حکم مان کے سورج ڈبن تو پہلے روزہ کھول لیا، وہ میرے فرما بردار دے جنتی نے جنہاں نے میرے آقے لاگے روزہ نہیں کھولیا، باوجود اس سے کہ روزہ اتنا عظیم عمل ہے میرے دوستو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جیڑا بندہ اللہ کی رضا واسطے ایک دن دا نفلی روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ بادہ اللہ من جہنم کا بود غراب. فرمایا جنہ فاضلہ ایک کبے دا بچہ انڈے جو نکل کے پہلے دن پرواز شروع کرتا ہے مرن تک جنی پرواز کر لیتا ہے، اللہ اس ایک دن دا روزہ رکھنے والے نو جہنم تو ایک دور کر دندے نے. کیوں بھائی اتنا سونا عمل ہے، پر جب نبی کے حکم کے مطابق نہیں تے روزے نے فائدہ دیتا. اللہ ذرا وہ میرے پیارے نبی کی حدیث کا مطالعہ کر لو. مشکات المصابیح کتاب الاعتصام تیسری فصل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر موجود نے. آپ نے فرمایا ساتھیوں سویرے فجر کی نماز پڑھ کے فلاں علاقے کی طرف روانہ ہو جانا ہے. اتفاق ایسا وہ دل جمعہ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روانہ نہ ہوئے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اسلام کے رنگ میں آدھے جمعہ کو بعد حسب معمول اپنے ساتھیوں پر نظر اٹھائی، دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ موجود رہے. فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، ما امسکا، کس چیز نے دل روک دیتا میرا حکم مان کے فجر کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں روانہ ہویا؟ اور میرے ویر ذرا سوچ لیا جے اس عبداللہ کیا سوچا دے بارے. عبداللہ کی کہتے نے اے آقا میرے دل میں خیال آیا کائنات دے اندر سونے نبی دی مسجد نالو اعلیٰ مسجد کوئی نہیں، پیارے نبی دے شہر مدینے نالو پیارا شہر کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے دوستو قیامت کے دن پوری دنیا تو ایمان اٹھ جائے گا، پوری دنیا تو ایمان اٹھ جائے گا کہ ایمان سارا اکٹھا ہو گئے مدینہ طیبہ کی طرف آ جائے گا. جی میں ایک سپ جیڑا ہے بل آخر اپنی بل وچ آ کے ٹھہر جاتا ہے، ایمان پوری دنیا تو ختم ہو جائے گا مگر مدینے تو ختم نہیں. اتنا پیارا شہر، وہ شہر میرے دوستو پیارے نبی کے جلیل القدر صحابہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دعا کرنے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ موت کی آیت شہادت والی، اللہ موت شہادت والی تیرے پیارے نبی دے شہر مدینے میں آئے. کیوں کتنی پیاری دعا، کتنا پیارا شہر پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے. شان مکے دا بہت ہے، بیت اللہ ایک پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے، مسجد نبوی چ ایک پڑھیے تے ہزار دا ثواب ہے. کتنا کرے گے؟ اپنی آنکھاں نال مشاہدہ کیتا ہے اللہ تعالی سارے مکے تے مدینے لے جائے. اللہ کی قسم ہے جیڑا حضور ایمان مسجد نبوی دا کسی دا نہیں. ایڈا پیارا شہر دے ایڈی پیاری مسجد. اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ القیامہ کرتے ہیں ہم موت آئے تھے مدینے کے اندر. دیکھو نا میری جماعت مشہور عالم دین شہید ملت حضرت علامہ احسان علی یقین کرے آجے تھوڑے دن پہلے دعا کرتے ہیں اللہ موت آئے تھے مدینے آئے.
دھماکہ کئی مارچ لاہور چ ہویا ہے، ریاض کے شہر کے ہسپتال اندر وفات ہوئی ہے، اتوں کا قاعدہ ہے کہ جس شہر کی فوت ہوگا تو اسے دفن کیتا جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے انہاں لوکاں دے دل اندر خیال پیدا کر دیتا ہے کہ علامہ احسان ظہیر نو اگر دفنانا ہے تو جنت البقیع کرنا، کیوں؟ جس دل اندر جڑا پیار ہے اللہ وہ پیار پورا کرتا۔ تو میں عرض کرنا چاہنا اتنا پیارا شہر عرض کی تھی، آقا میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں خیال آیا، تانی ذات نالو آلہ ذات کوئی نہیں، تاڑے خطبے نالو آلہ خطبہ کسے دا نہیں، تاڑی امامت نالو آلہ امامت کسے دی نہیں، تاڑے بیان نالو آلہ بیان کسے دا نہیں۔ میں سوچیا میں تاڑے پیچھے نماز جمعہ ادا کر کے بھی جاواں گا تے ساتھیاں نال مل جاواں گا، پر میرے ویر ذرا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا فرمان سن لیا جے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ واللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے عبداللہ تو روئے زمین کی ساری دولت اللہ کے راستے اندر خرچ کر دے میں، پر پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، اے عبداللہ جیڑا اجر میرے آنکھیں لگ کے میرے پیچھے جمعہ چھٹ کے فجر تو بعد روانہ ہون والے لے گئے، عبداللہ تو لے سکتا ہی نہیں، میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے نہیں لے سکتا۔ پتہ چلیا ثواب ادو ملنا ہے جب سونے نبی دے آکھے نے۔ ہن آؤ اس بات دی طرف جڑی میں پہلے عرض کی تھی، کیا شب برات دا نام ہے؟ اللہ اکبر، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا جلیل و قدر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھن والے پوچھیا، اے عبداللہ تیناں آیتاں دی سمجھ نہیں آئی، ذرا وہ آیتاں سمجھا دیو۔ عبداللہ پوچھتے نے اس سائل نو جہدا نام ہے عطیہ بن اسود رضی اللہ عنہ، اور تفسیر ابن کثیر اندر بھی روایت موجود، فتح القدیر اندر بھی روایت موجود۔ عبداللہ لوگ کہندے نے شبان دی 15ویں رات شب برات ہے، عبداللہ لوگ قرآن دی یہ آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ